بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ویڈیو کا عنوان ہے زنا سے بچنے والے ایک بزرگ کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق یعنی اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ صدیق بزرگ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جس میں ہر روز ایک انگور لگتا ہے، اور جب اس عابد کو بھوک لگتی وہ اس میں سے یہ انگور توڑ کے کھا لیتا تھا، اور جب اس کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی خود بخود زمین سے ابل پڑتا اور یہ اس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اس عابد نے کہا لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ وہ اس بزرگ نے فرمایا کہ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کا قہار ہے، یکتا ہے، حی و یقیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے، اور جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھانے والا ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ بس وہ عورت اوپر آ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور برہنہ کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا برہنہ بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے گی، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے اگر آج مجھ سے فائدہ اٹھا لے؟ تب بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تباہ ہو جائے گا، یا تو چاہتا ہے کہ تجھے جہنم کے گندہ کے کپڑے پہنائے جائیں، یا تو آگ کی پاٹ مانگتا ہے، میری عرصہ کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ بزرگ کہنے لگا، ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق بہکایا تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو عورت بھی دیکھ رہی تھی، وہ اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، مجھے کیا ہوا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی کہ انگوٹھا جل گیا۔ پھر اس کی انگلیاں جل گئیں، پھر اس بزرگ کا ہاتھ جل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو شیطان نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں کی بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے، وہ زنا کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے پہنچ گیا جہاں وہ بزرگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ میرے پاس آئے۔
عابد نے کہا وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ تو نے جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا، اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے وقت واقعے میں جل گیا تھا اسے عابد نے ہاتھ کے آستین میں چھپایا ہوا تھا، اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف سے وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برادروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ نہیں نکالی اور نہ ہی کوئی بات بتائی حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ وہ عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا جیسے لڑکی نے بتایا تھا ویسے ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا یہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی مردہ ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی جس کا ترجمہ ہے صبر کرو جہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو گایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت و فردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرماداروں اور مقربین کو ایسے نام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی اتباع کبھی نہیں کرنی چاہیے، کہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دل دادا بناتا ہے، اور پھر نفس کے بعد انسان جہنم کی آگ کی طرف چلا جاتا ہے۔